الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان برادران اسلام، نوجوانان اسلام، آج آپ کے سامنے میری پہلی حاضری ہے اور آپ کے سامنے پہلی حاضری میں ایک اہم اور قیمتی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں نعمتوں کو تو بہت ساری نعمتیں ہیں، روپے پیسے ہیں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، جانور ہیں اور مکانات ہیں، زمین ہے، یہ ساری نعمت ہیں۔ صحت انسان کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں، قسم قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلائی ہیں، یہ سب نعمت ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو ہر مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایمان کو بیچا جا رہا ہے، اسلام کو بیچا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں بیچا جا رہا ہے کہ سامنے والا کہے کہ یہ پیسے لو اور ایمان دے دو، ایسے نہیں بیچا جا رہا ہے۔ مختلف طریقے سے اسلام کا انکار کیا جا رہا ہے اور ہم اندر سے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیے، تو ہم کہنے لگتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، بس ہم مرتد ہو گئے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ایمان چلا گیا۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو میراث میں تھوڑا سا حق دیا گیا ہے، آدھا حق دیا گیا ہے، تو ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، اور سامنے والا زہر دے کر کے چلا جاتا ہے، ایمان کے مارنے کا زہر دے کر کے چلا جاتا ہے وہ، اور ہم اس زہر کو قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی اسلام کے خلاف اعتراض کرتا ہے کہ تمہارے یہاں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، کیا ضرورت ہے ایک ہی بار حاضری دو، ایک ہی بار نماز پڑھو، تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ کیوں ڈگمگاتا ہے؟ کہ ہمارے اندر یقین ختم ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کا یقین ختم ہو گیا ہے۔ اسلام آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ مسلمانوں کو جان کا خطرہ نہیں ہے،
مسلمانوں کو مال کا خطرہ نہیں ہے، سب سے زیادہ خطرہ ہے ایمان کا۔ کیوں؟ سامنے والا کہہ رہا ہے تم غیر مسلم ہو جاؤ تو تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور مال بھی بچ جائے گا۔ بہت سے مسلمان ہیں کلمہ چھوڑ دے رہے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں کہ نام ان کا ہی مسلمان ہے مگر ان کا کردار مسلمان کا نہیں ہے، ان کے اندر نماز نہیں ہے، جو نماز اسلام کی علامت ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اور من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسلام کا مسلمان ہونے کی لکیر اور مسلمان ہونے کا مارک، یہ نشان، یہ اسلام، یہ نماز ہے۔ لیکن آج ہماری بڑی تعداد نماز سے غافل ہے، تو کیا وہ اسلام میں داخل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایمان چھوٹ گیا تمہارا، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ووٹر لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مسلمان ہیں۔ ووٹر لسٹ اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا، اللہ کے یہاں دل کا ایمان کام آئے گا، اور نام اعمال دائنے ہاتھ میں جو ملے گا وہ دل کے ایمان کی وجہ سے ملے گا، یقین کی وجہ سے ملے گا۔ اگر ہمارے اندر یقین نہیں ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملنے کا خیال ہمارا غلط خیال ہے۔ ہم بہت سے ایسے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے جا کر کے قبر سے مانگتے ہیں اور قبر کے سامنے طواف کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ غلط ہے۔ جب اللہ رب العالمین داتا ہے اور دینے والے ہیں تو تم مردے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ مردہ تو جب زندہ تھا تو تم کو دیتا نہیں تھا، مردہ جب زندہ تھا تو تم کو دیتا نہیں تھا، مرنے کے بعد کہاں سے لا کر کے دے گا؟ وہ زندہ تھا تو وہ کماتا تھا، اس کے پاس پیسے تھے، وہ تم کو دیتا، لیکن مرنے کے اور مر گیا وہ، اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ چلا گیا ہے، وہ کیا دے گا تم کو؟ اور قیامت کے دن کوئی آدمی کسی آدمی کو نیکی نہیں دے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب جہنم۔ یہ کہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ وہاں پر اپنی نیکی دوسرے کو نہیں دے گا، کسی کو بھی ضرورت پڑ جائے گی نیکی کی تو نہیں دے گا، وہ چاہے گا کہ ہم بچ جائیں، بس میں بچ جاؤں، بس دوسرے کی فکر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ صرف اسی دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے۔ آج ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی ہے، غیروں کی طرح سوچ چھوٹی ہو گئی ہے۔ جیسے غیر سمجھتے ہیں کہ ہم کھائیں اور پئیں اور سوئیں اور زندگی ہماری گزر جائے، اور ہماری جو 60 70 100 سال کی عمر ہے وہ گزر جائے اور بس اس کے بعد ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا اسلام نہیں ہے، ایسے مسلمان نہیں ہے، ایسے اللہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ جنت والوں کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور جہنمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کیونکہ 15 سال تو ویسے گزر گئے، آدمی بالغ نہیں تھا، بچہ تھا، اور اس کو وہ غیر مکلف تھا، وہ جیسے چاہتا تھا ویسے رہتا تھا۔ لیکن 15 سال کے بعد جو آگے کی زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں نام اعمال دائنے ہاتھ میں لینے والا کام کرنا ہے تو کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نام اعمال دائنے ہاتھ میں لینے کا کام نہیں کیا تو پھر بائیں ہاتھ میں ملے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آج دنیا میں آگ جلتی رہتی ہے، ہمارے یہاں بھٹی میں آگ جلتی رہتی ہے، ہم کیا آگ میں انگلی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم آگ کو اپنی ہتھیلی میں لے کے رکھ سکتے ہیں؟ کیا آگ کو ہم جیب میں لے کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹا سا انگارہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ جل جائے گا، ہمارا بدن جل جائے گا۔ بتائیے پھر جہنم کے لیے کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ جہنم میں جلنے کے لیے کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ اس لیے آج ہندوستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ ایمان بچانے کا مسئلہ ہے۔ ایمان بچانے کے مسئلے کو ہمیں دھیان سے دیکھنا پڑے گا۔ سب چیز چلی جائے، کلمہ طیبہ نہیں جانا چاہیے، کلمہ طیبہ نہیں جانا چاہیے۔ جا کر کے دیکھیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ رکھا ہے کتاب میں، لکھا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے مسلمان کو اگر جان دینی پڑے تو جان بھی دینا ضروری ہے، اور مال دینا پڑے تو مال بھی دینا ضروری ہے، جانور اور اولاد اور نسل کو دینا پڑے وہ بھی دینا ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم ایمان کی حفاظت کو اہم نہیں سمجھ رہے ہیں، آج ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام کمائی کما رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم حرام کما کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھا جائے گا ان مال
من أين اكتسبته وفيما أنفقته، مال کے بارے میں مسلمان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ دو سوالات ہوں گے، ایک سوال نہیں ہوگا کہاں سے کما لیا، یہ سوال ہوگا کہ کمایا بھی وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، جائز کما رہے تھے یا ناجائز کما رہے تھے، اور خرچ کیا تو بھی وہ جائز تھا یا نہیں تھا، وہ حلال تھا یا نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں کہ تم نے حرام میں خرچ کر دیا، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کر دیا۔ تو مال بھی دنیا کے لیے، یہ اسلام کے لیے قربان، جان بھی اسلام کے لیے قربان، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ہر چیز سے آسان اسلام کو سمجھ لیا ہے، ایمان کو سمجھ لیا ہے کہ کسی آدمی نے گناہ کی دعوت دی تو گناہ کر لیا جا کر کے، اور کسی نے حرام کی دعوت دی تو حرام کھا لیا، اور کسی نے ناجائز پیسے دیے تو ناجائز پیسے لے لیے، کہیں تو سود چل رہا ہے اور کہیں تو انٹرسٹ کے نام سے سود چلا رہے ہیں اور کہیں پر رشوت لی جا رہی ہے۔ یہ سارے ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں۔ ترازو میں جا کر کے تولیں اپنے ایمان کو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کتنا ہے۔ کیسے تولیں گے؟ اسلام کے 5 ابواب ہیں، اسلام کے 5 ابواب ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 معاملہ، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ 5 ابواب ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو 5 چیزوں میں 1 نمبر پر ہیں یا کسی میں کمی ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے کہ ہم اللہ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، تب تو ہمارے اندر توحید ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر جا کر کے بتوں سے کیوں مانگتے ہو، مندر میں کیوں مانگتے ہو، کہ قبروں پہ جا کر کے کیوں مانگتے ہو، مردوں سے جا کر کے کیوں مانگتے ہو؟ اگر مانگتے ہو تو گویا کہ اللہ کو ماننے والے نہیں، وہ عقیدہ کمزور ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو حضور کے بعد تم قادیانی کو کیوں نبی مان رہے ہو؟ تم جا کر کے شکیل بن حنیف کو کیوں جا کر کے مان رہے ہو کہ وہ مہدی بن کر کے آیا ہے یا عیسیٰ بن کر کے آیا ہے؟ کیوں مان رہے ہو؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اللہ کے سلسلے میں، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام یہ عدول ہیں اور یہ بالکل عادل اور انصاف والے ہیں۔ انہوں نے غلطیاں جو کی ہیں ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، اور صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ صحیح ہے، صحابہ کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جنت کے بارے میں عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جنت ہے، جہنم کے بارے میں عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جہنم ہے، ہمیں فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ فرشتے ہیں، ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ تقدیر ہے، اور تقدیر خیر اور تقدیر شر سب پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ یہ تو ہمارے عقیدے کا باب ہوا، ہم اس کو پرکھیں کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آج ہی توبہ کر لو، کمی ہے تو آج ہی اس کمی کو چھوڑ دو اور حق کی طرف آ جاؤ، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ۔ اور عقیدے میں اگر ٹھیک ہیں تو دیکھیں کہ اعمال کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، یعنی نیکیاں کیسی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، بلا سمجھے پڑھتے ہیں؟ کیا نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ اور نماز پوری پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کٹ آف تو نہیں کرتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کو دیکھ کر کے تراویح کی نماز 20 پڑھی تھی تو ہم کینچی سے کاٹ تو نہیں دیتے ہیں 12 رکعت کو، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور صحابہ نے 3 رکعت وتر پڑھی تھی تو ایسا تو نہیں کہ ہم کلپنگ کر دیتے ہیں اور 2 کو کٹ آف کر دیتے ہیں اور ایک ہی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہیں تو گویا کہ اعمال میں ہم کچے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جیسے کہ آپ کا ایک گمراہ پیشن العابدین تھا، وہ کہتا تھا کہ ایک مال کی زکوٰۃ ایک بار دے دو تو زندگی میں کبھی نہیں دینا ہے۔ کیا اس کے عقیدے کو تو ہم نہیں مان رہے ہیں؟ اگر زکوٰۃ میں ہم ایسا کر رہے ہیں یا زکوٰۃ دے ہی نہیں رہے ہیں مال کی محبت میں، تو ہم گویا کہ عمل میں کم ہیں، ہمارے اندر اعمال کی کمی ہے۔
تو ہم دیکھیں مال ہے تو ہم نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر حج کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، ورنہ تو ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے اسی طرح سے بھائیوں یہ روزہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس پڑوس کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں وہ روزہ رکھ رہی ہیں نہیں رکھ رہی ہیں؟ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو ہم دین کے دوسرے باب میں بھی ٹھیک ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ معاملات میں ہم کیسے ہیں، معاملات یعنی لین دین میں ہم کیسے ہیں، جائز لیتے ہیں اور جائز دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم ناجائز بھی لے رہے ہیں اور ناجائز بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم معاملات میں ٹھیک ہیں تو گویا کہ ہم ایمان پر صحیح طور پر کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان ٹھیک ہے۔ اور معاملات کے بعد اخلاق کی بات آتی ہے، اخلاق میں ہم کیسے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کیسے پیش آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کیسے کر رہے ہیں، ہم میاں بیوی کے ہمارے اخلاق کیسے ہیں، گھر میں مل جل کے رہ رہے ہیں یا ہم جھگڑا کر کے رہ رہے ہیں، اور ہمارے بھائی بہنوں کے درمیان ہمارے تعلقات کیسے ہیں، پاس پڑوس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیا ضعیف اور کمزور اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو ہم پانی بھر کر کے اس کو دے دیتے ہیں یا نہیں دے دیتے ہیں، کوئی ضعیف آدمی اٹھ نہیں پا رہا ہے ہم اسے پکڑ کے اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ سارے ہمارے اخلاق ہیں۔ ہم چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں اور ہم بڑوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، چھوٹوں پہ ہم رحم کرم شفقت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور بڑوں کی عزت اور احترام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بات معاشرت کی، معاشرت کے معنی رہن سہن، رہن سہن میں ہم لین دین صحیح کرتے ہیں نہیں کہ کسی اگر ہمارے یہاں اچھا کھانا پکا تو پڑوسی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا شوربہ بڑھا لیا کرو اور اپنے پڑوسن کو کچھ بھی دے دیا کرو، بکری کی کھر بھی ہو تب بھی وہ دے دیا کرو، اور پڑوس والے پڑوسن کا خیال رکھا کرو، عورت پڑوسن کا خیال رکھا کرے اور مرد پڑوسی کا خیال رکھا کرے۔ یہودی پڑوسی بھی تھے تب بھی صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے 5 ابواب ہیں، 5 ابواب میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں یا نہیں، تب تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ورنہ ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی اور ہم مسلمان قابل فخر مسلمان نہیں ہوں گے، قابل شرم مسلمان ہوں گے۔ آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، سلام کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم سلام کریں کہ نہیں کریں، کیونکہ نہ تو سر پہ ٹوپی ہے اور نہ تو چہرے پہ کوئی رونق ہے اور نہ تو داڑھی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے۔ سلام کرنے میں بھی ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو میری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، میری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر ہم ایمان میں صحیح ہیں اور ہم دین اسلام کے 5 ابواب میں صحیح ہیں تب تو ہمارا ایمان صحیح ہے۔ اور کیا ہم ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پڑوس میں اور ہمارے علم میں جو لوگ اسلام میں کمزور ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں یا نہیں، ان کو ایمان کی طرف لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ہم لا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اگر ہم نہیں لا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں اور مکمل طور پر سچا اور پکا مسلمان بنائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین مکمل طور پر ہمیں اسلام پر داخل فرمائیں اور شیطانوں کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔